MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ایک بار پھر احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہیں حکومت نہیں چاہیے بلکہ ان کے خلاف جعلی مقدمات بنانے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان سے حساب لیا جائے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بہت جلد تسلیم کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف سپریم کورٹ کی طرف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے معافی مانگی جائے گی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی برسر عام اعلان میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ معذرت کی جائے گی۔ یہ کب اور کیسے ہوگا، آج کے شو میں ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو PTI کے رہنما ہیں حامد خان ایڈوکیٹ، انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس صاحبان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس گلزار احمد، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس ثاقب نثار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، اس حوالے سے بھی آج کے شو میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے میاں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے خاموش تو ہو جاتے ہیں مصلحتاً، لیکن وہ اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ جو لوگ ان کے مزاج سے، ان کے عادات و اطوار سے واقف ہیں، انہیں اس بات کا جو ہے وہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ اور ابھی مسلم لیگ نون کے قائد نے ایک بار پھر اپنے عزائم جو ہیں وہ اشکار کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 5واں اجلاس گزشتہ روز یعنی جمعہ کو جو پارٹی کا سیکریٹریٹ ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، وہاں پہ ہوا، جس کی صدارت میاں نواز شریف نے کی۔ اور اس اجلاس میں بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے جن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے ان کے انٹرویوز کیے گئے، وہ لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس میں موجود تھے۔ اور اس موقع پر میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ گفتگو بھی کی، اور انہوں نے جہاں عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی جو ہے وہ حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ کون اس لاڈلے کو لے کے آیا، کس نے اسے جو ہے مسلط کیا، اس سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جنہوں نے میرے اور میرے خاندان کے خلاف بوگس مقدمات بنائے ہیں ان سے پوچھا جائے انہوں نے ایسا جو ہے وہ کیوں کیا۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ عام انتخابات جیت کر پھر سے حکومت بنائیں یا بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کر جو ہے وہ گھومتے رہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، جعلی مقدمات کے ذمہ داروں کا احتساب چاہتے ہیں ہم، یہ کہا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ متعدد مواقع پہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں، اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی حکومت گرائی، جنہوں نے سازش رچائی، جنہوں نے انہیں نااہل قرار دلوایا، ان کا احتساب کیا جائے، انہیں جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے۔ اور میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے پاکستان میں تو انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ خاموشی اختیار کی تھی، یا اپنا جو لب و لہجہ ہے اس میں کچھ تھوڑی تبدیلی شاید آپ نے محسوس کی تھی۔ انہوں نے جب وہ پہلے جلسے سے خطاب کیا تھا اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم انتقام نہیں لینا چاہتے، ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے جو عزائم ہیں وہ اشکار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے کہ وہ اپنے مقصد سے، اپنی باتوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان ہی اس شرط پر واپس آئے تھے کہ ان سے معافی مانگی جائے گی اور عوام کے روبرو یہ کہا جائے گا کہ جی ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کی غلطیوں کا ارتکاب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو مطالبہ ہے یہ کب اور کیسے پورا ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ PTI کے رہنما اور معروف قانون دان حامد خان ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس صاحبان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لاہور اسکول آف لاء میں ایک تقریب تھی اور جس میں جو ہے وہ انہوں نے تنقید کی سابق چیف جسٹس صاحبان پہ۔ آپ ذرا یہ ایک دفعہ سن لیجئے کہ حامد خان ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے اس تقریب میں کیا کہا ہے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو چیف جسٹسز ہم پچھلے کم از کم 5 دیکھ چکے ہیں، ابھی قاضی صاحب نے تو تاریخ میں اپنا نام بنانا ہے، ابھی تو 2 مہینے ہوئے ہیں، بہرحال ابھی تک بھی معاملات بہت سارے اٹینڈ کرنے والے ہیں، خدا کرے کہ یہ مختلف ثابت ہو۔
لیکن جو کچھ ہم نے بندیال، گلزار، ثاقب اور کھوسار وغیرہ دیکھا ہے، ہرگز ان کا نام میں فخر سے نہیں لے سکتا۔ ہر ایک نے موقع گنوایا ہے، ان کا تاریخ میں نام آتا، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے رہ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا آج جوڈیشری کا آپ حشر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آصف سعید کھوسا اس نے نوٹس جب لیا تھا اباؤٹ دی ایکسٹینشن ان دی ٹینیور آف چیف آف آرمی اسٹاف، 2 دن کے لیے سسپینڈ بھی کیا تھا وہ آرڈر ایکسٹینشن کا۔ دیر از نو لا وچ الاؤز ایکسٹینشن۔ تو اس کے 2 دن کے بعد موصوف نے ججمنٹ یہ دی کہ نہیں، ہم 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں لا بنانے۔ اگر ایکسٹینشن کا لا نہیں تھا تو آپ نے 6 مہینے کس قانون کے تحت دے دیے؟ آپ کو کون سا قانون نظر آ گیا تھا جس میں آپ 6 مہینے اور دے سکتے تھے؟ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو تاریخی کمزوریاں ہیں ہمارے۔ اسی طرح ہمارے بندیال صاحب تھوڑی دیر تو ہمت دکھائی کہ دی کریں 90 دن کے اندر الیکشن، 14 مئی کی ڈیٹ بھی دی، بھائی اس پر کھڑے رہو، ایکسیکیوٹ دیٹ آرڈر آف یورس۔ آپ نے اگر آرڈر دیا ہے تو اس کو اس پر عمل درآمد بھی کر کے دکھاؤ۔ لیکن یہ تاریخی غلطی ہے جو اس کو نام لکھی جائے گی کہ وہ اپنی ججمنٹ کو جو ہے اس کو انفورس نہیں کروا سکے۔ اس سے نقصان یہ، جب آپ ایک ججمنٹ دیتے ہیں، ایک آپ بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں بطور جج کے اور ایک اچھا آرڈر پاس کرتے ہیں، لیکن اس پر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، تو وہ زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ نے حامد خان ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس صاحبان جو ہے، جو 4 یا 5 چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کا نام لے کے باقاعدہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان میں جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل ہے جو پی ٹی آئی کے فیورٹ رہے ہیں، جسٹس گلزار احمد ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسا ہیں، جسٹس ثاقب نثار ہیں۔ ان تمام چیف جسٹس صاحبان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک نے موقع گنوایا ہے۔ بہتر ہوتا کہ جہاں انہوں نے سابق چیف جسٹس صاحبان پر تنقید کی، وہاں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تعریف بھی کر دیتے، کیونکہ انہوں نے خود بتایا کہ ایک مقدمہ جس میں وہ وکیل ہیں، 3 چیف جسٹس صاحبان کا دور گزر گیا اور وہ مقدمہ جو ہے وہ فکس نہیں ہوا، اور ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ تو کئی ایسے بھاری پتھر ہیں جو سابق چیف جسٹس صاحبان بشمول جسٹس عمر عطا بندیال، جنہیں وہ اٹھانے کے بعد چوم چاٹ کے جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیتے تھے، اور ان مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جو حوصلہ ہے ان میں نہیں تھا، اور یہ حساس ترین جو مقدمات ہیں انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے۔ ان کی تفصیل پھر میں کسی شو میں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں کتنے اہم ترین مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور کیا منظرنامہ جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن فی الحال سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح سے تنقید کر رہے ہیں حامد خان ایڈوکیٹ سابق چیف جسٹس صاحبان پہ، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو کردار ہیں، خواہ وہ ان کا تعلق عدلیہ سے ہو، خواہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو، کیا ان کا احتساب ہوگا؟ کیا ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے معافی مانگی جائے گی، یہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ منطقی انجام کو پہنچے گا؟ جاوید چوری صاحب نے بھی گزشتہ روز اپنے ولاگ میں اس حوالے سے کچھ تفصیل بیان کی اور اس طرف اشارہ انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیسے مانگے گی۔ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ مثال کے طور پہ جو فلیگ شپ ریفرنس کا معاملہ ہے اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب ہائی کورٹ سے باعزت بری ہو چکے ہیں، اور العزیزیہ ریفرنس کا جو معاملہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹ پہ سننے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اس پہ تو آپ پروپیگنڈا کرنا چاہیں تو جو مرضی کر لیں، آپ اپنے پسند کی بات سننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ یہ جو اس پہ یہ جو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ایک مخصوص اینگل دینے کی کوشش کی کہ دیکھیے جو جج ارشد ملک کے حوالے سے ویڈیوز چلائی گئی تھیں، ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، دیکھیں جی اب یہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب اس پہ جو ہے عدالت میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو پریس جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ نیب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو آپ جو ہے وہ واپس ریمانڈ کر دیں عدالت کو، اس پہ جو ہے وہ دوبارہ ٹرائل ہو۔ اگر
یہ بات کی جاتی میاں نواز شریف صاحب کے وکلاء کی طرف سے، اس کو پریس کیا جاتا کہ یہ جو جج ارشد ملک کی ویڈیوز کے حوالے سے جو درخواستیں دائر ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، تو ظاہر ہے عدالت اس پہ یہ فیصلہ کرتی کہ یہ کیس واپس احتساب عدالت کو ریمانڈ کر دیتی اور کہتی کہ دوبارہ سے ٹرائل کریں اور اس پہ فیصلہ دیں، اور اس پہ معاملہ جو ہے یہ مزید طول اختیار کر سکتا تھا، یا اگر جو جج ارشد ملک کی ویڈیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ جو ججمنٹ ہے اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی اور میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بری کر دیا جاتا، تو بھی یہ بات ہو سکتی تھی کہ جی دیکھیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے وہ بری ہوئے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ میرٹ پہ بری نہیں ہوتا، لہٰذا میاں نواز شریف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا، عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ کیس واپس سے ریمانڈ کر دیں یا اس کو ہم میرٹ پہ سنیں، تو میاں نواز شریف صاحب کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ جی اس کو آپ میرٹ پہ سنیں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اسے میرٹ پہ سن رہی ہے، اور میرٹ پہ جب اس کیس کو سنے گی تو گزشتہ سماعت کے موقع پہ ہی جو چیزیں سامنے آئیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کیس کا جو ہے وہ کیا حشر ہوگا، کیونکہ عدالت میں یہ ہمیں معلوم ہوا کہ غیر مصدقہ دستاویزات جن پر کسی کے دستخط نہیں تھے، فوٹو کاپیاں جو ہیں جن کی تصدیق نہیں کرائی گئی، ان کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا جو نگران بینچ تھا اس کے دباؤ میں آ کر جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ایک وزیر اعظم کو اس طرح کے بوگس اور جعلی مقدمے میں جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا۔ تو اس مقدمے کا کیا انجام ہوگا وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ کسی بھی قانون دان سے آپ پوچھ لیں تو آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو کیس ہے جب اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے اور یہ جو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر جو یہ پاناما کیس میں میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے جو ہے وہ فکس ہوگا، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک اور سابق وزیر اعظم ہیں ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسی دیے جانے کا، ان کو سزائے موت سنائے جانے کا جو معاملہ ہے اس کی سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے معافی مانگی جائے گی اور اس کو عدالتی قتل قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ آئے گا، اس پہ ایک بڑا بینچ بنے گا اور اس پہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے نہ صرف ان کی نااہلی ختم کی جائے گی بلکہ میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ معذرت کی جائے گی، یہ تسلیم کیا جائے گا کہ جی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک غلط فیصلہ دیا گیا، بوگس اور جعلی دستاویزات کی بنیاد پہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا، اور جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ معافی مانگے گی کہ جی آپ کی حکومت جو گرائی گئی اور جس طرح سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوئے تو ایسا کرنا غلط تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ ہم جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں اور ایک نئی شروعات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ کچھ لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی جب یہ سارا پروسیس ہوگا تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں جو پاناما بینچ میں شامل تھے، مثال کے طور پہ جسٹس گلزار احمد ہیں، جسٹس اعجاز افضل ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں، جسٹس عظمت سعید ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کا جو ہے وہ احتساب کیا جائے گا، یا پھر وہ جے آئی ٹی کے جو ہیرے جو جمع کیے گئے تھے اور جن کی انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا، انہیں جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا، یا پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کہا کرتے تھے کہ جی ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ محنت کی، اس حوالے سے بڑی تگد ہوگی، تو کچھ لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کا جو ہے وہ کورٹ مارشل ہوگا، یا پھر جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ ان کا جو ہے وہ احتساب کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کی طرف سے جو ہے وہ معافی مانگی جائے گی میاں نواز شریف صاحب سے، تو کچھ لوگ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، ان میں سے کسی شخص کا احتساب نہیں ہوگا، کسی کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، کسی کا احتساب جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، خواہ یہ کردار ان کا تعلق عدلیہ سے ہو، ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا کسی اور جگہ سے ہو، تو ان میں سے کسی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کسی کا ٹرائل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان میں سے کسی بھی شخص کا ٹرائل کیا جاتا ہے، کسی کا محاسبہ کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، تو پھر یہ ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا اور اس میں بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ نام آئیں گے، لہٰذا ان میں سے کسی شخص کا ٹرائل نہیں ہوگا، کسی کا احتساب نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ اس معاملے میں جائے بغیر
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور عدلیہ کی طرف سے بھی معافی مانگی جائے گی، اور یہ جو فیصلے ہوئے ہیں انہیں رول بیک کیا جائے گا، انہیں اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جی سب سے جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم اپنی غلطیوں پہ جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں اور ایک نئی شروعات کا آغاز کرتے ہیں، اور آئیے ہم مل کے جو ہے وہ ایک نیا پاکستان بناتے ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اگلے کوئی ایک آدھ مہینے میں جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یعنی انتخابات سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہونا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔